بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، ذالک یہ اس لیے ہے، علم کہ نہیں ہے، یکن ہے یا تھا، ذالک یہ اس لیے، علم کہ نہیں، یکن تھا، ربو کا آپ کا رب، مہلی کا ہلاک کرنے والا، قرا بستیوں کو، بظلم ظلم سے، اس حال میں کہ وہ اہلھا اور اس کا اہل جو ہے، غافلون غافل ہو اس بات سے، اس کے اہل کو پتہ بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو، اور میں اچانک اسے تباہ و برباد کر دوں، ایسا تیرا رب نہیں۔ یعنی اللہ کہہ رہے میں ایسا نہیں ہوں کہ ایسے کسی کو ہلاک کر دوں، بلکہ کیا کرتا ہوں، پہلے ان کی طرف پیغام بھیجتا ہوں، ایک نہیں کئی پیغمبر آئے اور انہوں نے آ کے بتایا، پوری رسالت پہنچا دی، اور پھر جب انہوں نے اپنی ہٹ درمی دکھائی، اللہ کہتے ہیں ہم نے قدرت اور نیچر اور فطرت کے مطابق دین کنوے کیا، تم تک پہنچایا، لیکن جب تم نے پھر بھی اس کی قدر نہ کی، پیغمبروں نے اپنی زندگیاں لگا دی، اور جب دلیل حجت کمپلیٹ ہو گئی تب میں نے تم لوگوں کو تباہ کیا، تب میں نے بستیاں برباد کی، پہلے میسج بھیجا نہیں مانا تو ایسا کوئی بستی نہیں کہہ سکتی کہ میسج آیا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کس بات سے ہم تباہ ہو گئے۔ یہ آیت ہماری پچھلی آیت سے ریلیشن رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے، اور وہ کیا، پیچھے اللہ رب العزت نے فرمایا نا جنوں اور انسانوں کے گروہ کو خطاب کر کے کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے، وہ بھی تمہیں میں سے، وہ سناتے ہوں گے تمہیں میرے قصے، میری آیات، میرا دین ہے، اور وہ تمہیں ڈراتے بھی ہوں گے اس دن کی ملاقات سے۔ اللہ، یہ قیامت کے دن گفتگو ہو رہی ہے نا، تو اس دن پھر سارے اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے، کہیں گے واقعی ہم غلط ہیں، ہم ہی کافر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اس لیے، ان کو اب جہنم جانا ہے نا، انہیں اب دوزخ میں جلنا ہے نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اب انہوں نے خود اپنی زبان سے اعتراف کیا ہے نا، تیرے رب کی یہ سنت ہی نہیں ہے بغیر کسی ریزن کے کسی کو پنش دے۔ اب ایک بندہ ہے اسے علم ہی نہیں ہے دین اسلام کا، تو اللہ اسے سزا نہیں دیتے۔ جس تک دین پہنچا ہے اور اس نے اس کو سمجھ کے بھی سن کے انسنا کر دیا ہے نا، اور پھر بھی اس پر وقت گزرا ہے، اللہ نے اسے پھر مہلت دی، دیکھتے رہے کہ کب یہ میری طرف آ جائے۔ جب اس کی مطلب کہ اتنی انا اور اتنی ہٹ درمی بڑھ گئی کہ پیچھے آنا مشکل ہو گیا، تو اللہ نے پھر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا رب ہے ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں، خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ترجمہ دوبارہ سنیے، ذالکا یہ اس وجہ سے ہے، ایسا اس لیے ہے کیونکہ علم کہ نہیں، یکن تھا، ربو کا آپ کا رب، یعنی جو پیچھے بستیاں ہلاک ہوئیں، تباہ ہوئیں، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، قوم عاد ہلاک کر دی، قوم سمود تباہ کر دی، قوم نوح پانی میں نیست و نبود کر دی، کسی کو اللہ رب العزت نے پتھروں کی برسات کے نیچے لے آئے، کسی کی بستیاں اٹھا کے اوپر اونچائیوں میں لے جا کر پستیوں میں گرا دی۔ اللہ کہتے ہیں ان کا میں نے ایسے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے ایسے ان کو کر دیا، ختم کر دیا۔ میرے نبی وہ جو بستیاں، ان کو میں نے ظلم سے تباہ نہیں کیا، یعنی تیرا رب ان پر بھی ظلم نہیں کرتا رہا۔ یکن ماضی میں سیگا ان کے لیے استعمال کیا کہ نہیں تھا تیرا رب، نہیں تھا آپ کا رب، مہلی کا ہلاک کرنے والا، القرا بستیوں کو، بظلم ظلم کر کے، وَأَهْلُهَا اور اس حال میں کہ اس کا اہل، اس بستی کے رہنے والے، غافلون غافل ہوں،
ना जानते हो, मेरा मैसेज उन तक पहुंचा ना हो, और मैं रब उन्हें अपना आप पहचान कराए बगैर ही उनको हलाक कर दूं। नहीं, पहले बताता हूँ मैं रब हूँ। अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। किन सबसे बड़ा? यानी जो तुमने छोटे मोटे बनाए हुए हैं ना, और उन्हीं को अपनी जिंदगी का मालिक समझते हो, मैं उन सबसे बड़ा हूँ। वो झूठे हैं, मैं सच्चा रब हूँ। मैं ही अकेला और यकता खुदा हूँ, मुझे सजदा करो, मैं मालिक हूँ तुम्हारा। तुम्हें बनाया मैंने बड़े प्यार से। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहुन नजदैन। अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत से तुम्हें बनाया है, बड़े प्यार से, फिर दो रास्ते दिखाए हैं, अक्ल अता फरमाई, इल्म अता फरमाया। और ना, जब इंसान किसी रास्ते पे निकलता है उसे पता चल रहा होता है कौन सा गलत है कौन सा सही है। अल्लाह ताला ने ये नेचर में रखा है, फितरत में। हदीस में आता है हर इंसान इस्लाम में फितरत पे पैदा होता है, हर इंसान फितरत इस्लाम पे जन्म लेता है। यानी उसके दिल में अल्लाह ताला ने यह चीज़ रखी है, अच्छाई और बुराई की तमीज़ करने वाली। और जब वो बुरा काम करता है उसे पता लग रहा होता है ये गलत है, फिर भी किया जा रहा है, फिर भी किया जा रहा है। और फिर अल्लाह ने अपना पैगंबर भेजा, अपने रसूल भेजे, अपने उलमा भेजे, इसके बावजूद भी वो डटा रहता है ना, तो फिर अल्लाह पकड़ते हैं, फिर अल्लाह पकड़ते हैं। अल्लाह कहते हैं तेरा रब नहीं बल्कि ये खुद जालिम है, अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। ज़ालिका, ये इसलिए हुआ, अल्लम के नहीं, यकुन था, रब्बू का आपका रब, मुहलिकल कुरा, बस्तियों को हलाक करने वाला, बिजुल्मिन, जुल्म से, व अहलुहा, और उसका अहल, गाफिलो। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। अल्लाह ताला कभी ऐसे नहीं करते कि जिसका अहल गाफिल हो। हाँ जी, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि पहले मैसेज देना है, समझानी है बात, पर ये हक अल्लाह रखता है कि लाजमी समझो, मालिक जो है लाजमी समझो, मुझे पहचानो, मुझे सजदा करो, मैं ही इसी लायक हूँ। ऑर्डर है अल्लाह का, फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से, फिर भी बंदा नहीं ना मानता, लाजमी है ना, पीछे से नहीं मानता तो अल्लाह फिर पकड़ लेते हैं। रुख्सत नहीं है कि जो मर्जी करते फिर क्या हुआ। ज़िंदगी बड़ा मकसद लेकर आई है, इसीलिए तो अल्लाह ने कहा है जैसा करोगे वैसा वैसा ही भरोगे। हर बंदे के अमाल किसी के बहुत अच्छे हैं, किसी के उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, किसी के उससे भी अच्छे हैं, किसी के उससे भी आला हैं। ऐसे सब आला आला ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ऐसे ही किसी के उससे नीचे हैं, किसी के उससे भी नीचे हैं, किसी के उससे 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 ऐसे ही अच्छे अमाल में भी दर्जे हैं और बुरे अमाल में भी। ना सारे बुरे एक जैसे, ना अच्छे एक जैसे। अच्छों में भी बहुत अच्छे हैं, बुरों में भी बहुत बुरे भी लोग हैं। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे वाले हिस्से में यूँ फरमाया, वली कुल्ली दरजात, और हर एक के लिए दर्जे हैं, हर एक दर्जे में फिट आता है। अगर कोई नेक है तो वो नेक लोगों के दर्जे में फिट आएगा कि वो कहाँ पे है, किस से ऊपर और किस से नीचे है। अगर कोई बुरा है तो वो बुरे लोगों की लिस्ट में फिट आएगा अपने दर्जे के हिसाब से, किस किस्म की उसकी बुराई है वही उसका दर्जा है। वली कुल्ली, और हर एक के लिए हैं दराजात, दर्जे, मुकाम। और ये क्यों है, किसकी बुनियाद पर है? मिम्मा, उस चीज़ की वजह से, आमिलू, जो उन्होंने अमल किए, उनके अमलों की बुनियाद पर, उनके अमलों की बेस पर, उनके अमल ही दर्जात को डिपेंडेंट हैं कि जैसे अमल होंगे वैसे दर्जात होंगे। वमा, और नहीं है, रब्बू का आपका रब, बेगाफिलिन, गाफिल, अम्मा, उस चीज़ से जो यामलून, वो अमल करते हैं। यानी तेरे रब ने हर एक के दर्जे रखे हैं ना, तो तेरा रब हर एक के बारे में जानता भी है कौन क्या कर रहा है,
اس کو اس درجے میں فٹ کرے گا. اللہ غافل نہیں ہے. یہ نہیں گھر میں جو مرضی کرو باہر نکل کے کہیں کہ میں تو بڑا نیک صالح ہوں تو نیک سالوں میں ہم لکھے جائیں گے. اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو دلوں میں ہمارا کوئی ساتھی بھی نہیں جانتا. کوئی قریبی ساتھی کتنا بھی ہو کہتے ہیں میں اس کو بڑا جانتا ہوں, یہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے, بلکہ یہ اس طرح کا ہے یہ اس طرح کا ہے, لیکن اصل بات جو ہے دل کی اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ بصیر علیم, اللہ لطیف خبیر, سب اللہ کو علم ہے, علیم بھی ہے. وہ گہرائیوں والی باتیں اسے پتہ ہیں, دل میں اسے پتہ ہے یہ بندہ کتنا کو کیسا ہے, سب اللہ جانتا ہے. اور اسی علم کی بنیاد پر کہتے ہیں نا بات کا پتہ نہ ہو تو بات نہیں کرتے, پتہ ہو تو بات کرنی چاہیے نا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے, تو پھر باتیں بھی ساری ہوں گی, کلیئر ہو جائے گا کون جنت میں جائے گا, کون کس مقام پہ ہوگا, کون کس درجے پہ ہوگا. جنت میں بھی درجے ہیں. اب یہ حافظ قرآن ہے, ایک آیت پڑھے گا تو ایک درجہ بلند ہو جائے گا اس کا. ایسی جتنی یاد پڑھتا جائے گا درجے بدرجے چڑھتا جائے گا. یہ درجے بڑھ رہے ہیں نا اس کے, یہاں تک کہ اللہ فرمائے گا جہاں پہ حافظ قرآن تیری آخری آیت ہے, وہاں جہاں میرے قرآن کی آخری آیت ہے وہاں تیرا آخری مقام درجہ ہے, وہاں تجھے درجہ اعلیٰ درجہ ملا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں حافظ قرآن عالم دین کے اللہ نے درجے بلند کیے ہیں, اور دوسری طرف اسی طرح اس کے اپوزٹ لیں تو درجے گرتے جائیں گے. اب انسان نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کون سے درجے میں ہمیں فٹ آنا ہے, کہاں ہمیں جانا ہے. یہ قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ کہ ہم کہاں ہیں, کس درجے پہ ہیں. ترجمہ دوبارہ سنیے. واو اور لکلی, ہر ایک کے لیے ہیں کیا, درجات درجے, مما اس چیز کی وجہ سے جو عملو انہوں نے عمل کیے, وما اور جو, وما اور نہیں, ربو کا آپ کا رب, بغافل غافل, اما اس چیز سے جو یعملون وہ عمل کرتے تھے. وَلِكُلِّ اور ہر ایک کے لیے ہیں درجات درجے, مما اس چیز کی وجہ سے جو عملو وہ عمل کرتے. ہاں جی, اس کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے. وہ درجے کس کی وجہ سے ہیں, جو انہوں نے مما عملو اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے. یہ ماضی کا صیغہ ہے, ماضی میں بات چلی گئی, کب کیے, زندگی میں, دنیا کی زندگی میں. وما ربک اور نہیں ہے آپ کا رب, بغافل غافل, اما اس چیز سے جو وہ عمل کرتے تھے, جو وہ عمل کرتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کے عمل سے غافل نہیں ہے. جیسے ہی اللہ کسی پر زیادتی اور ظلم کر کے اس کو ہلاک نہیں نہ کرتا, اسی طرح ہی ہر ایک کے عملوں کے حساب سے وہ بندہ اپنی جگہ بناتا ہے. جیسے اس کے عمل ہوں گے وہ خود جگہ بنائے گا. اللہ ظالم نہیں ہے, یہ نہیں ہے اللہ اپنے بندوں کے درمیان فرق کرتا ہے, ایک کو تو یہ مقام دے دیا اور ایک کو گرا دیا. یہ انسانوں کا کام ہے, اللہ ایسا کام نہیں کرتے. اللہ تو سچے عادل ہیں, وہ تو وہی دیتے ہیں جو انسان کماتا ہے. دنیا آخرت کی کھیتی بنا رکھا ہے اللہ نے, جو دنیا میں کرو گے وہ آخرت میں کاٹو گے, جو دنیا میں بو گے وہ آخرت میں کاٹو گے. ہاں یہ تو ایک کہاوت ہے, لیکن بات دراصل یوں ہے, یہ ایک کہاوت بھی اور حقیقت بھی ہے. اور اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جیسا دنیا میں بوگے ویسا دنیا اور آخرت میں بھی کاٹا جاتا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو بندہ اچھا کام کرتا ہے, اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے, اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں آسان کر دیتا ہے. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی دنیا تو مشکل میں رہتی ہے اور آخرت بڑی آسان ہو جاتی ہے. لیکن یہ بات یاد رہے, اللہ دنیا میں بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتے. اگر وہ مصیبتوں میں چلا جائے, تنگیوں میں چلا جائے, تو وہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ اس کے مرتبے اور مقام درجات مزید بلند کرنا چاہتے ہیں.
دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور صالح اور اونچے مقام والے لوگوں سے کرے، اعلیٰ درجات میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔